نبی کے حسن کے حوالے سے کبھی کسی نے چیپٹر آن نہیں کیا، ان کے ماؤں نے بتایا نہیں کہ روئے زمین پر اگر کوئی سردار حسینہ ہے تو محمد عربی ہے۔ سنیں ایک چیپٹر آن کرتا ہوں میں نبی کے حسن کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجوروں کے باغات سے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے، وہاں پہنچ گئے جہاں ایک قافلہ تمبو قنات لگا کر کے آرام کر رہا تھا، قیام پذیر تھا، وہاں پہنچ گئے تو ٹہلتے ہوئے ادھر استبل کے طرف چلے گئے۔ وہاں جب نبی پہنچتے ہیں تو ایک گھوڑا پسند آ گیا، اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اتفاق سے وہ گھوڑا سردار قافلہ کا تھا۔ سردار قافلہ نکل کر کے باہر آتا ہے خیمے سے، کہا او اجنبی مسافر تو کون ہے؟ کہا یہ بتا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہا کہ گھوڑا میرا ہے۔ کہا بیچو گے؟ اسے بیچنا نہیں تھا لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ ہاں بیچوں گا۔ نبی کے حسن کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کہا اس کی قیمت، سودا طے ہونے لگا۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا 1000 روپے۔ نبی فرماتے ہیں دیکھ اگر کچھ گنجائش ہو۔ کہا کہ نہیں 1000 روپے میں بیچوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ سامنے شہر میں میرا گھر ہے، وہ سامنے والے شہر میں جاتا ہوں اور اپنے غلاموں کو پیسہ دے کر کے بھیجتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ نبی گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے۔ وہ سردار قافلہ وہیں کھڑے ہو کر کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص قافلے کا باہر آیا، سردار قافلہ سے کہا حضور وہ سواری کس کی ہے؟ تو کہا کہ وہ میرا ہے، گھوڑا تو میرا ہے وہ۔ تو کہا کہ وہ اجنبی کون ہے؟ تو کہا پتہ نہیں کون ہے وہ، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے چہرے اتنے حسین تھے کہ وہ جو کہتا گیا میں سر خم کر کے تسلیم کرتا چلا گیا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کر کیا رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کہا گھوڑے لے جاؤں؟ میں نے کہا لے جاؤ۔ پیسے ادھار ہیں؟ تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے پہچانتا تک نہیں، پہلی ملاقات ہے، میں نے گھوڑا دے دیا اسے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر وہ شخص پیسے لے کر کے واپس نہ آئے تو آپ تو اتنے دانشور ہیں اور یہ گھاٹے کا سودا کیسے کر لیے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ڈانٹ کر کے کہتی ہے اس کی بیوی کہ چپ کر، میرے شوہر کو ورغلاتا ہے، تجھے پتہ نہیں وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے چہرے اتنے چمکدار تھے کہ جیسے یوں لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ جب وہ باتیں کر رہا تھا میرے شوہر سے تو اس کے ہونٹوں سے گلاب کی خوشبوئیں باہر آ رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ شخص بہت سچا معلوم ہو رہا تھا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ نبی کے 2 غلام آ کر کے کہتے ہیں وہ گھوڑا کس کا تھا؟ تو سردار قافلہ نے کہا میرا۔ کہا کہ یہ کتنے پیسے ہوئے؟ تو کہا اتنے پیسے۔ کہا یہ لو پیسے۔ کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں پیسے بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں؟ وہی تو اللہ کا حبیب ہے جس کے صدقے میں دنیا کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے فرش بچھائے اسی کے صدقے میں، یہ آسمان کی ڈلیوری ہوئی ہے تو اسی ذات کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، میں پیسے بعد میں لوں گا، پہلے اس سے ملاقات کروں گا۔ تو صحابہ نبی کے غلام اس کو لے کر کے نبی کے بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ سردار قافلہ اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم ایک مسواک کرنے کا طریقہ کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں اور خود کو امتی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے فالوور ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم راستے چلا کرو تو نظروں کو جھکا کر کے چلا کرو، یہ سوچ کر کے کہ جب کسی کی نظر پڑے، ظاہری طور پہ جب کسی غیر مسلم کی نظر پڑے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب امتی کا حال یہ ہے تو نبی کا حال کیا ہوگا، نبی کا حال کیا